ایک ہفتے میں ایک ہی موضوع پر 2 پوسٹیں نظر سے گزریں۔ پہلی پوسٹ میں ذکر تھا ایک ایسے والد کا جس نے اپنے بچے کو صرف اور صرف اس لیے گھر سے نکال دیا کہ اس نے چپکے میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا میک اپ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی سگی اولاد کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش سے جدا کر دے؟ دراصل اس بچے کا گناہ خواجہ سرا ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ دھتکارا گیا اور گھر سے بے گھر کیا گیا، جن کی ہمارے اس عزت دار معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی زندگی خوشیوں پر ان کا کوئی حق۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان کے لیے کوئی مخصوص کوٹا مقرر نہیں اور کچھ سال پہلے یہ شناختی کارڈ بنانے کے حق سے بھی محروم تھے۔ اپنے حقیقی رشتوں کے دھتکارے ہوئے ان مجبور اور بے بس لوگوں کے لیے شناختی کارڈ میں جنس کا کوئی خانہ ہی موجود نہ تھا۔ ستم یہ ہے کہ اس معاشرے کا رکن ہونے کے باوجود تعلیم کے دروازے بھی ان پر بند ہیں۔ تعلیم پر اس لیے بھی ان کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے ماں باپ کا نام پوچھ کر تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے والدین تو بچپن سے ہی ان کو گھر سے بے دخل کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بھلا یہ قسمت کے مارے کس طرح ہماری نارمل اولاد کے ساتھ ایک درس گاہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم بچپن سے ہی سنتے آئے تھے کہ کوئی گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوتا تو خواجہ سرا اسے اپنے پاس لے جاتے۔ اب جا کر معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی اولاد کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور پھر پلٹ کر ہی نہیں پوچھتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے خواجہ سرا بنتے ہیں یا دھتکارے جاتے ہیں؟ گھر میں کسی کا بیٹا اگر چوری، قتل یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو بجائے اس کی اصلاح کے لیے اسے سزا دلوائی جائے اسے گھر میں چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ پولیس اسے نہ لے جائے اور اسے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن خواجہ سراؤں کے لیے ہمارا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ایسے معصوم بچوں کو جب انہیں ماں باپ کے سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ اسے خود سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے کرتے ہیں۔ حالانکہ چوری اور قتل کرنے والے بچے کا اپنا قصور ہوتا ہے مگر خواجہ سرا کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی بربادی کی ذمہ داری پہلے والدین اور پھر معاشرے پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف خدا کی ہے۔ وہ جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے اس کے گھر میں خواجہ سرا پیدا کر دے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بچے کے مالک حقیقی ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین پر ایک اہم ذمہ داری ہے تاکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر اور بہترین تربیت کر کے معاشرے کا ایک اچھا کارآمد شہری بنا سکیں۔ مگر خواجہ سرا پیدا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے ایمانی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے۔ جس طرح باقی اولاد کے حقوق کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، بالکل اسی طرح ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب لیا جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم بدنامی کے خوف سے گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے اور نہ ہی چوری کرنا چھوڑتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کی بدنامی کے خوف سے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور کیوں نہ کھائیں؟ جب سگوں نے بدنامی کے ڈر سے نہیں رکھا تو باقی کیوں پناہ دیں گے؟ یہ ہر جگہ سے مایوس ہو کر اور دھتکارے جانے کے بعد آخر کار برائیوں کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی نگاہوں میں صرف اور صرف گناہ کار تصور کیے جاتے ہیں۔ گناہ بھی کون سا؟ خواجہ سرا ہونے کا۔ حالانکہ اصل گناہ گار تو وہ ہیں جو ان کو اس حالت تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر انہیں باعزت مقام دلایا جا سکتا ہے جو ان کا حق ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھول کر انہیں اس ملک کا ایک اچھا شہری بننے کا موقع دیں۔ ہم سب کو باحثیت معاشرہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خواجہ سرا بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جیسا کہ کسی دوسری جنڈر کا۔